السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور آسٹرو ہوپ موجودہ ہفتہ 18 جنوری سے 24 جنوری 2010 کے احوال بتانے کے لیے تیسرے حصہ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے بات کریں گے ہم برج قوس کی سیکریٹریس۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری یکم تا 18 جنوری آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے علمی اور ادبی صلاحیتوں سے مالی فائدہ پہنچانے کا سبب بن سکے گا، جبکہ عزیز و اقارب کے ساتھ مراسم بہتر بنانے اور نئے رشتے مضبوط کرنے میں بھی مدد مل سکے گی۔ ممکن ہے یہ تعلق رشتہ داری میں بدل جائے۔ 19 تا 31 جنوری مشتری آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر میں رہتے ہوئے خانگی معاملات میں غیر معمولی اہمیت کا حامل بنا دے گا، معاشی امور مادی ترقی کا سبب بن سکیں گے۔ 22 جنوری زہرہ زحل تثلیث کے باعث اندھیرے کے بعد کچھ اجالا محسوس کریں گے، اپنے اندر امید کا دیا روشن کرنے میں کامیابی مل سکے گی۔ اپنے کاروباری شریک کار کے ساتھ معاملات طے کرتے وقت الجھنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، بلکہ اس کا مطمع نظر جاننے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بغیر جان پہچان کسی طرح کی معلومات کا تبادلہ کسی بھی فرد سے نہیں کیجیے گا۔ 18 جنوری کو بزرگوں کے نیک مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ 19 کو سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا، کاروباری ترقی کا باعث بن سکے گا۔ 20 جنوری کو لوگوں سے زیادہ میل جول نہ رکھیں اور آرام کریں۔ 21 جنوری کو رومانس کا موقع مل سکے گا۔ 22 جنوری کو کاروبار میں دلچسپی کا رجحان رہے گا، اخراجات کے معاملہ میں محتاط رہیے گا۔ 23 جنوری کو رومانوی ماحول سازگار ہوگا، آپ کی گھریلو ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا۔ 24 جنوری کو موجودہ کاروبار سے متعلقہ امور کی نئے طریقے سے منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ برج جدی کیپریکارن، آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام آپ کے ذائچہ کی 10ویں گھر میں موجودگی 14 جنوری کو راجہ حالت میں آ جائے گا۔ 14 تا 31 جنوری لین دین یا دوسروں کے معاملات سلجھاتے وقت الفاظ کی ادائیگی میں محتاط رہیے گا اور ہمت و حوصلہ سے کام لیجیے گا۔ 22 جنوری زہرہ زحل تثلیث سے اپنے خیالات و نظریات پر اپنے قریبی ساتھی سے تبادلہ خیال کرنا سود مند ثابت ہوگا۔ مالی مسئلے میں الجھنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، اہل خانہ کے ساتھ اچھا وقت گزار سکیں گے۔ 24 جنوری زحل شمس تثلیث کے باعث دوسروں سے مالی لین دین کرتے وقت تحمل مزاجی سے کام لیجیے گا، گھریلو اور رومانوی ماحول سازگار رہے گا، خوشیاں بھی میسر ہو سکیں گی۔ 18 جنوری کو سفر پیش آنے کا امکان ہے۔ 19 جنوری کو قانونی معاملات میں نپٹا سکیں گے۔ اگر لین دین کا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا ہے آپ کو، کیونکہ اس میں آپ ہی کا پلہ بھاری رہے گا۔ 20 جنوری کو کچھ مالی فوائد ہو سکیں گے اور موجودہ کاروبار ترقی کر سکے گا۔ 21 جنوری کو سماجی رابطے بڑھیں گے، جن سے فائدہ اٹھانا آپ کی اپنی ثوابدید پر منحصر ہوگا۔ 22 جنوری کو رومانوی ماحول قدرے خوشگوار رہے گا۔ 23 کو کسی نزدیکی مقام پر سفر پیش آ سکتا ہے، لیکن اس میں تیزی کا عنصر شامل نہیں ہونے دیجیے گا۔ 24 جنوری کو گھریلو کاموں میں شریک حیات سے مشورہ کیجیے گا تاکہ کسی طرح کی غلط فہمی پیدا نہ ہو سکے۔ برج دلو ایکویریس، آپ کا حاکم ستارہ زحل دستور ماہ جنوری آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں رہتے ہوئے 14 جنوری سے راجہ حالت میں رہے گا۔ 14 تا 31 جنوری اپنے معاملات میں محتاط رہنا ہوگا آپ کو، جبکہ مشاورت کی ضرورت بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ آپ کا ذیلی حاکم یورینس تمام خانہ مال میں ہوگا، جس سے آپ کے غیر ضروری اخراجات مالی پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں اور نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ 22 جنوری زحل زہرہ تثلیث کے باعث بعض کام آپ کی مرضی کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، رکے ہوئے کام پایا تکمیل کو پہنچنے کا امکان ہے۔ کسی مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن جلد ہی اس مشکل پر قابو پا لیں گے۔ 24 جنوری کو زحل شمس تثلیث سے نئے دوست بنانے کا موقع ملے گا، دوسروں کو اپنے خیالات سے آگاہ کر سکیں گے، تفریحی پروگرام میں شرکت کا موقع مل سکے گا، اہم امور میں احتیاط برتنا ضروری ہوگا۔ 18 جنوری کو کاروبار میں ترقی کے آثار ہیں، کوئی خوشخبری سننے کو ملے گی۔ 19 جنوری کو کسی سے الجھنے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ 20 جنوری کو سفر متوقع ہے۔ 21 جنوری کو کام کاج کے لیے اچھا دن ہے، کسی سے نیا عشق کرنے یا رومانس کا اظہار کرنے سے پرہیز کیجیے گا۔ 22 جنوری کو سرراز سے پیدا شدہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں گی۔ 23 جنوری کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے مسائل اور معلومات پر تبادلہ خیال کر سکیں گے۔ 24 جنوری کو قانونی معاملات کے بارے میں احتیاط برتنا نیک شگون ہوگا، آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ برج حوت پائسیس، آپ کا حاکم ستارہ مشتری یکم تا 18 جنوری آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے موجودہ مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کرنے کی چاہت بھی پیدا ہو سکے گی۔ 19 تا 31 جنوری مشتری کے عروج یافتہ رہنے کی وجہ سے مخیرانہ اور مؤدبانہ طبیعت کی بدولت عزت و شہرت میں اضافہ ہو سکے گا۔
اس کے علاوہ کام کرنے کی صلاحیت میں بہتری ہو سکے گی. آپ کا ذیلی حکم نیپچون تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے خفیہ امور میں کامیابی دلانے کا باعث بن سکے گا. 22 جنوری ظہر زورہ تثلیث کی وجہ سے بیرون ملک مقیم رشتہ داروں سے رابطہ ہو سکے گا. دوسروں کو اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کر سکیں گے. عزیز و اقارب سے ملاقات کر سکیں گے. نجی معاملات کی تکمیل کے لیے کوشاں رہیں گے. 18 جنوری کو خوشی کی خبر مل سکتی ہے. 19 کو کاروباری مصروفیات میں اضافہ ہوگا. 20 جنوری کو رومانس کرنے یا اپنے خفیہ جذبات کی اظہار کرنے کا موقع بھی آپ کو مل سکے گا. 21 جنوری کو آپ کے حاضر دماغی اور ذہانت سے بعض التوا یا رکاوٹوں کا شکار منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچ سکیں گے. 22 جنوری کو کاروباری امور میں دلچسپی اور جو بھی باقی لوازمات ہیں آپ کی اس میں تیزی آ جائے گی، یعنی جوش پیدا ہو سکتا ہے دلچسپی سے، یا جس طرح کے وسائل آپ کے سامنے آئیں گے آپ کے لیے اپنے آپ کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا، تو لہٰذا احتیاط کیجیے گا. 23 جنوری کو آپ اپنے خفیہ خواہشات کی تکمیل میں کوشاں رہیں گے. 24 جنوری کو کاروباری رابطوں کے لیے اچھا دن ثابت ہوگا. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ ختم ہوا. وزٹ کرتی رہیے astrohope.com کو اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا. ای میل کرنے کے لیے info@astrohope.com اور ڈائریکٹ رابطہ کے لیے لینڈ لائن نمبر جو ہے ہمارا لاہور کے کوڈ 042 کے بعد 35784474 اور سیل نمبر 0333428647 اور 030040817787 اور خط و کتابت کے لیے عامر میاں، آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر، لبرٹی مارکیٹ، گلبرگ 3 لاہور. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.